اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم تبلیغ کے حکم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ مدثر کی جو آیات نازل ہوئی تھی ان کے متعلق جو مطلب کہ آیات میں تھا وہ ہم بات کریں گے۔ اس میں جو چیزیں تھی اس میں 5 چیزوں کا تھا، 5 چیزوں کا جو تھا درس دیا گیا تھا۔ یا 5 چیزوں جو تھی وہ مقصد 5 چیزوں کے مقصد پر مشتمل تھی۔ پہلا اس میں تھا انذار۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرانا۔ انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ان کو بتا دیں، ان کو آگاہ کر دیں کہ اگر یہ کام کریں، یہ خطرہ ہے یا یہ چیز ہے تو اس کا انجام آخرت میں یہ ہوگا اور یہ عذاب الہی ہوگا، تاکہ وہ ان خطرناک چیزوں سے بچ سکیں، ان کو ڈرا کر مطلب کہ بچانا۔ اور دوسری اس میں چیز تھی کہ رب کی بڑائی اور کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ تھی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی آخری منزل یہ تھی کہ روئے زمین پر ہر جو بھی کسی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے، بلکہ اس کی شوکت کو توڑ دیا جائے اور اس کا جو تختہ ہے اسے الٹ دیا جائے، جبکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے وہ بڑائی بیان کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی منزل یہ ہے، مطلب کہ اس کی کپڑے کی اگر پاکی دیکھی جائے اور گندگی سے دوری کی دیکھی جائے نا تو اس کی منزل یہاں تک ہے کہ جو ظاہر اور باطن ہمارا ہے وہ پاک اور صاف ہو، اس میں مطلب کہ وہ پاک صاف ہو اور نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد تک کمال تک پہنچ گیا، مطلب ہمارا جو ظاہر ہے، جو نظارہ ہے وہ بھی، اور باطن جو ہمارا کہ دل ہے وہ بھی جو ہے نفس کی، اس میں اتنی صفائی ہونی چاہیے، اتنا پاک صاف ہونا چاہیے کہ اس حد تک وہ کمال تک پہنچا ہو کہ جو اللہ کی رحمت ہو نا، اللہ کی رحمت کے جو ہو سائے میں پہنچ جائے، اور اللہ کی جو رحمت ہو وہ مطلب اس پہ ہو، اور اللہ کا جو ہدایت اور نور ہو وہ بھی اس تک پہنچ سکتا ہو۔ احسان کر کے اس پہ کثرت نہ چاہنے والے کی منزل یہ ہے کہ اپنے جد و جہد اور کارناموں کی بڑائی اور اہمیت نہ دے، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی پہ احسان کیا ہے جو اسے جتلائے یا کچھ بھی، جبکہ احسان کر کے نہ ہی یہ سوچے کہ میں نے احسان کر لیا، جبکہ اس کے جد و جہد کرتا رہے اور کارناموں کی جو ہے نا وہ بڑھاتا رہے، اور اہمیت جو ہے نا کارناموں کی جو بڑائی اور اہمیت نہ دے، مطلب ان کو اور جبکہ نہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ جد و جہد کرتا رہے، مطلب کہ ایک کام کر کے اسی کو اہمیت نہیں دے دینی، جبکہ ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ جد و جہد کرنی ہے اور قربانی دینی ہے، اور اللہ کے راستے اور دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں۔ اور پھر آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی مطلب جو یہ باقی آیت کا تھا، اور آخری آیت میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا حکم شروع کریں، مطلب اللہ کی جانب، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرنی چاہیے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جب تبلیغ سٹارٹ کی تھی اس میں آنے والی ایذا بھی تھی، قربانیاں بھی تھی، مسلمانوں کو مشکلات بھی آئی، یا ان کو نسبت و نابود کرنے کی بھی کوشش کی گئی، مطلب پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے اسلام کی تبلیغ نہ چھوڑی۔ تو یہ چیز انہیں کہی گئی ہے کہ مخاطب کہ بے شک ایذا یا کچھ بھی اللہ کی تبلیغ کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ انذار کا مطلب جو ہے نا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ بنی آدم سے نا کچھ عوامل ایسے ہیں جن کا نا انجام برا ہے، اور یہ سب ان کو معلوم ہے، لیکن اس کا نا دنیا میں تو ان سے بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی مطلب جو ہے مطلب کہ بدلہ دیا گیا اور نہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ تو انذار انہیں ڈرانا چاہیے کہ مطلب اگر تم یہ گناہ کر رہے ہو تو آخرت میں تمہارے پاس تمہیں یہ سزا ملے گی، اگر وہ دنیا میں بچ بھی جائیں گے تو انہیں آخرت میں سزا ہے۔ اس طرح سے وہ جو ہے نا نیکی کی طرف جو ہوں گے راغبت اختیار کریں گے، نیکی کی طرف مطلب جائیں گے، مطلب انہیں ڈرا کر اللہ کی طرف بلانے کا حکم۔ اچھا، دعوت و تبلیغ کا جو مطلب کہ ہم تھوڑا خلاصہ دیکھیں تو یہ ہے کہ توحید، یوم آخرت پر ایمان، تنقیہ نفس، مطلب جو تیسرا پوائنٹ جو آپ کو بتایا تنقیہ نفس، مطلب کہ نفس جو ہے اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے نفس کو حاوی ہونے دینا ہے، جبکہ اس کو گندگی سے دور رکھنا ہے، یعنی تنقیہ نفس کا اہتمام، یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز۔ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ نفس پر قابو رکھنا ہے، اپنے سارے معاملات کو اللہ کی سپردگی، مطلب کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں انہیں اللہ کے سپرد کر دو، وہی چیز اس میں آ جائے گی۔
پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی بعظمت قیادت اور شہادت و ہدایات ان کی روشنی میں انجام دیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ یہ سارے کام جو ہے نا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہدایت پر عمل کر کے، یا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ان پہ عمل کر کے ہم جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ جو ہے روشنی میں ہم جا سکتے ہیں اور ہدایت پا سکتے ہیں، اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ جو سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی ان کا ترجمہ یہ تھا: اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو وہ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو وہ اس وجہ سے کہ انہیں چادر اوڑھنے والوں کا خطاب دیا گیا ہے۔ اور یہ جو تھا کہ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ ڈرانے کا حکم آیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو کہ تبلیغ کرو، انہیں ڈراؤ، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے روز کہ اس نے ہمیں تبلیغ ہی نہیں کی تھی، اس نے ہمیں آخرت کے انجام ہی نہیں بتائے تھے جو ہم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پہلے وہی انہیں ہی کہا گیا تھا کہ ڈرانے کے لیے، ان کو انجام بتانے کے لیے، تاکہ وہ اسلام کی راہ پر چل پڑیں۔ ہم مکی زندگی میں تبلیغ پڑھیں گے، مدنی زندگی میں بھی تبلیغ پڑھیں گے۔ مکی زندگی سے ہم سٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ کل ہم وہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔